نظامی صاحب، عمران خان صاحب قلیل اکثریت کے ساتھ کہہ رہے ہیں کہ کرسی کی کوئی بات نہیں. بھٹو صاحب کہتے تھے کہ کرسی بڑی مضبوط ہے. یہ کرسی کی تاریخ کیا ہے پاکستان کی سیاست میں؟ سب سے پہلے تو میں جو خان صاحب نے آج بات کی اس کا کوئی نفسیاتی بیک گراؤنڈ، یہ بھٹو صاحب کی یہ 1977 میں جب ان کے خلاف پی این اے کی تحریک چل رہی تھی اور عروج پر تھی تو انہوں نے تقریر کی تھی کہ میری بڑی کرسی مضبوط ہے، بلکہ کرسی پہ مکہ مار کے انہوں نے کہا تھا کہ بڑی مضبوط ہے. تو میرا خیال ہے کہ کیونکہ یہ ایگزیکٹ فکرہ تو پرائم منسٹر نے نہیں کہا تھا، انہوں نے تو کہا تھا کہ میرے علاوہ اور کوئی چوائس ہی نہیں ہے کوئی. اب میرا خیال ہے کہ ان کو کسی نے ایڈوائز کیا کہ یہ اس سے اٹ از اے بیڈ اومن اور آپ اس کی واپس کریں اس بات کو، اور اسی لیے وہ اسمبلی میں آ کے انہوں نے اس فکرے کی وضاحت کر دی، کیونکہ ان کو معلوم ہے کہ اللہ میاں کو تکبر پسند نہیں ہے، اور شاید اسی بنا پہ ان کو یہ کہنا پڑا کہ یار کرسی آنی جانی چیز ہے، کوئی اقتدار کو آدمی لکھ کے نہیں لاتا. یہ بڑا اچھا اور مثبت ایٹیٹیوڈ ہے پرائم منسٹر کا، اور انہوں نے بڑی ہیوملٹی دکھائی ہے. دوسرے اس کے ساتھ ایک اچھی ڈیولپمنٹ یہ ہوئی ہے کہ 3 دنوں میں 2 دفعہ وہ اسمبلی آئے ہیں، پہلے تو وہ رخ ہی نہیں کرتے تھے. تو اس کا مطلب ہے کہ ان کو آہستہ آہستہ احساس ہو رہا ہے کہ اپنے ساتھیوں، ہواریوں، اتحادیوں کو ساتھ لینا جو ہے وہ زیادہ ضروری ہے. کرسی مضبوط اسی طریقے سے ہوتی ہے. جی اچھا نظامی صاحب، پرائم منسٹر صاحب آج جو آئے ہیں اور اپنے خطاب کے آخر میں انہوں نے کہا کہ اگر -1 ہو بھی گیا تو یہ نہیں چھوڑیں گے. مراد ان کی اپوزیشن سے تھی، زرداری خاندان تھا، شریف خاندان تھا، جن سے متعلق وہ بات کرتے ہیں. یہ پرائم منسٹر کو وضاحت کیوں دینا پڑ گئی اگر مگر میں؟ یہ -1 کی بات میں اب پرائم منسٹر صاحب خود بول پڑے. جی یہ شاہ محمود قریشی صاحب نے وضاحت کر دی تھی پہلے. مجھے پرائم منسٹر صاحب انڈر پریشر لگتے ہیں، اور یہ -1 والی بات جو ہے بڑی دیر سے چل رہی ہے. میں نے کئی دفعہ اپنے پروگرام میں عرض کیا کہ شہباز شریف صاحب اس کے، اب مجھے معلوم نہیں، پہلے تو اس کے زبردست حامی و مؤید تھے، اور اس زمین میں جو سب سے زیادہ صاحب کل تردید کر رہے تھے اس کی، شاہ محمود قریشی صاحب کا ہی نام لیا جا رہا تھا. اب اس بیک گراؤنڈ میں اگر دیکھا جائے تو پرائم منسٹر کا اتنے دو ٹوک انداز سے کہنا کہ -1 نہیں، اور انہوں نے جو بات ٹھیک کہی ہے. شبلی فراز صاحب نے ہمیں جوائن کر لیا ہے، وزیر اطلاعات ہیں. بہت شکریہ شبلی صاحب آپ کے وقت کا. شبلی صاحب آپ کی طرف آئیں گے. نظامی صاحب آپ کی طرف آتے ہیں. احتساب کے مشن میں بجٹ منظور ہونے کے بعد تیزی. جی شبلی صاحب السلام علیکم، کیسے مزاج ہیں آپ کے؟ اللہ کا شکر جی. اچھا شبلی صاحب یہ بتائیے کہ آج پرائم منسٹر کو یہ -1 فارمولے پہ بات کرنے کی کیا ضرورت پیش آئی؟ کوئی ایسا معاملہ چل رہا ہے جو انہوں نے یہ -1 کا معاملہ چھیڑ دیا پھر؟ دیکھیں جی، بنیادی طور پہ جو خان صاحب نے بات کی اس کا بیک گراؤنڈ یہی تھا کہ اپوزیشن جو ہے تو اس قسم کے پروپوزل جو ہے تو فلوٹ کر رہی ہے، اور اپوزیشن کا جو مین رول ہے اس وقت وہ یہی ہے کہ ڈس انفارمیشن پھیلانا اور غیر یقینی صورتحال پیدا کرنا ہے. تو اور تو ان کے پلے کچھ تھا نہیں، تو انہوں نے اس نیریٹو کو پروموٹ کیا ہے کہ جی ایسی بات کوئی ہو رہی ہے، لیکن ان کو ایڈریس کیا تھا کہ ایسی کوئی بات ہے نہیں. جی تو بات تو ویسے بھی کوئی نہیں ہے ایسی، لیکن یہ شہباز شریف صاحب بھی نجی محفلوں میں کہتے رہے ہیں، شاہ محمود قریشی صاحب کا نام بھی لیتے رہے ہیں، لیکن گراؤنڈ ریئلٹیز میں تو کوئی ایسی بات نہیں، سوائے اس کے کہ اب اپوزیشن نے ایک نیا پروپیگنڈا شروع کر دیا کہ جی آپ تو میجورٹی کھو بیٹھے ہیں، اپنی کانفیڈنس کا ووٹ لیں، کیونکہ بجٹ میں آپ کو 160 ووٹ ملے، 172 ملنے چاہیے تھے. جی دیکھیں، یہ تو اوبیسلی نظامی صاحب آپ کو معلوم ہے کہ اپوزیشن تو اس وقت پولیٹیکل اسٹرینتھ تو وہ کھو بیٹھی ہے، اسپیشلی پیپلز پارٹی، اور جو پی ایم ایل نون کی جو پولیٹیکل لیڈرشپ ہے اوبیسلی وہ تو کافی اس میں ہے، مسائل میں ہے، جس میں کہ گروپنگز بھی ہیں ان کی پارٹی میں. ان میں کوئی شہباز شریف گروپ ہے، کوئی نواز شریف گروپ ہے، کوئی مریم گروپ ہے. تو وہ بیسیکلی اپنی پارٹی کو ایک فالس امید دلاتے رہتے ہیں
کہ جی ان کا یہ سلسلہ ہو رہا ہے تو اس لیے جو ہے نا پارٹی کو اکٹھا رکھنے کے لیے جی وہ اس قسم کی بیانات دیتے ہیں، جبکہ ایسے گراؤنڈ پہ ہماری پارٹی کا تک جہاں تک تعلق ہے تو اوبیسلی وہ تو سارا پاکستان جانتا ہے کہ اگر یہ پارٹی ہے تو اس کا ایک ہی غیر متنازع اور متفقہ لیڈر ہے، وہ ہے عمران خان. تو عمران خان کے بغیر تو پارٹی کچھ نہیں ہے، اور عمران خان کے ساتھ یہ پارٹی سب کچھ ہے. جی اچھا جی صحیح ہے. اور جی باسی صاحب جی میں ذرا یہ جاننا چاہ رہا تھا، 2 دن پہلے پرائم منسٹر صاحب نے یہ کہا کہ جو نیب کے بنائے گئے کیسز ہیں وہ 90% ان کے اقتدار میں آنے سے پہلے اپوزیشن کو لے کے. آج پرائم منسٹر صاحب نے کہا کہ اگر -1 ہو بھی جائے تو ان کو نہیں چھوڑوں گا، میرا ویژن ہے، اور جتنا بڑا ویژن ہوتا ہے اونچ نیچ بھی اتنی بڑی ہوتی ہے. تو بجٹ منظور ہونے کے بعد جو احتساب کا آپ کا مشن تھا اس میں کیا تیزی آنے والی ہے؟ یہ بجٹ کی وجہ سے کچھ لگ ہی رہا تھا کہ اس میں کچھ ٹھنڈ پڑ گئی ہے. نہیں جی دیکھیں، بات تو یہ ہے کہ یہ ایک تو پہلی بات ہے کہ یہ پہلی بار ہم نے یہ بات نہیں کی. پاکستان تحریک انصاف کا جتنا بھی اسٹرگل رہا ہے وہ اس کا بنیادی میسج یہی تھا کہ جس ملک میں جزا و سزا نہ ہو وہ ملک ترقی کر ہی نہیں سکتا. اور ہماری یہ بھی کنٹینشن تھی کہ اس ملک میں جس طرح سے 2 پارٹی سسٹم نے مل کر اس ملک کے اداروں کو بھی مفلوج کر دیا اور اس ملک کی اکانومی کو بھی بٹھا دیا، اور ملک میں ایک لفظ انہوں نے استعمال کیا جو کہ بہت ہی اہم ہے، میرا خیال ہے وہ ہے کہ مورل کلیپس. اب مورل کلیپس تبھی ہوتا ہے جب کہ ایک ملک سے جزا و سزا کا نظام اٹھ جائے، جس ملک میں برائی کو برائی نہ سمجھا جائے، جس ملک میں کرپشن کو کرپشن نہ سمجھا جائے. اور وہ ان لیڈران نے کئی دفعہ ہمیں یاد دلایا ہے کہ وہ کرپشن کو کرپشن سمجھتے ہی نہیں ہے. تو یہ پیغام تھا ان کے لیے، اور جہاں پہ انہوں نے یہ کہا کہ اس سے نہیں ہے، ان کی مراد یہی تھی کہ اس پارٹی میں انہوں نے اتنی لیڈرشپ پیدا کر دی ہے کہ یہ سلسلہ یہ نہیں ٹوٹے گا اور یہ سلسلہ آگے چلتا رہے گا. جی ٹھیک ہے، ایک بریک لیتے ہیں. شبلی فراز صاحب کہہ رہے ہیں کہ عمران خان صاحب اگر وزیر اعظم نہ بھی ہوں، کوئی اور بھی ہو، تو یہ جو ویژن ہے، جو نظریہ ہے عمران خان کا، وہ چلتا رہے گا. اپوزیشن پہ اعتماد کیوں نہیں ہے، اور کیا اپوزیشن پرائم منسٹر کے لیے معنی رکھتی ہے؟ بریک کے بعد اس پہ بات کرتے ہیں. ہمارے ساتھ رہیے. بریک کے بعد ایک بار پھر سے آپ کو خوش آمدید کہیں گے. شبلی فراز صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں. نظامی صاحب، جو آج اپوزیشن سوال اٹھا رہی ہے، پہلے بھی جس طرح آپ نے ذکر کیا کہ وہ کہہ رہی ہیں کہ 160 ووٹ حکومت کو ملیں جبکہ 172 کی اکثریت بنتی ہے. ایگزیکٹلی جو اپوزیشن کے رہنما ہیں ان کا کہنا کیا تھا، یہ دیکھ لیتے ہیں. حکومت نے 2 ہفتے کوشش کی، 172 ممبران کی پہ اکثریت ہوتی ہے قومی اسمبلی میں، حکومت صرف 160 ووٹ لے سکی. آج ہم چیلنج کرتے ہیں عمران خان کو، یہ اسمبلی میں آئے، اعتماد کا ووٹ لے کر دکھائے. جی شبلی صاحب، چیلنج کیا جا رہا ہے. شاہد خاقان عباسی صاحب کہہ رہے ہیں کہ آپ اعتماد کا ووٹ لیں وزیر اعظم. دیکھیے جی، پہلی بات تو یہ ہے کہ انہوں نے بجٹ کی سے پہلے پریس کانفرنسز بھی کی ہیں، اور یہ بیانات کیونکہ ایک حلیف پارٹی PNP اپنا بنگل کی پارٹی ہم سے انہوں نے تھوڑا سا اختلاف کیا تھا، اور انہوں نے ہمیں کچھ یہ اندیہ دیا تھا کہ وہ جب تک ان کے مطالبات پورے نہیں ہوں گے تو اس پہ وہ حکومت سے علیحدہ ہوں گے، یعنی گورنمنٹ بینچز، ٹریجری بینچز کو نہیں سپورٹ کریں گے. تو اس کو بیس بناتے ہوئے انہوں نے ایک کیمپین شروع کر دی کہ جی یہ تو اب پارٹی جو ہے تو اس میں بھی پرابلمز ہیں اور یہ ہے اور وہ ہے. لیکن ہوا یہ کہ ہم نے تو پچھلے سال 19 ووٹوں سے بجٹ پاس کروایا تھا، اس دفعہ ہم نے 41 ووٹوں کی برتری سے یہ بجٹ پاس کروایا. رہا حکومت کی اپوزیشن کی بات، تو دیکھیں آپ کو پتہ ہے کہ ایک اپوزیشن ہے جو اس وقت لیڈر ریسٹ ہے، کیونکہ شہباز شریف صاحب وہ آتے نہیں ہیں، اور وہ سمجھ بھی آتی ہے بیکاز PMLN نون نے اپوزیشن کبھی کی نہیں. ان کو ہمیشہ وہ اقتدار میں ہوتے ہیں یا وہ ملک سے باہر چلے جاتے ہیں. تو اس وقت جو اپوزیشن کی ایک رڈرلیس اپوزیشن ہے جس میں کہ یہ تاثر پھیلایا جا رہا ہے کہ حکومت بجٹ پاس نہیں کر پائے گی، لیکن آپ نے دیکھا کہ ہم نے میجورٹی کے ساتھ یہ بجٹ پاس کروایا. جی شبلی صاحب، یہ تو بحث اپنی جگہ پہ کہ یہ میجورٹی ہے یا نہیں، ظاہر ہے آپ نے کل دکھا بھی دیا، بجٹ پاس بھی ہو گیا، اس کے باوجود کہ حکومت اپوزیشن کہتی کہ نہیں ہوگا ایسے.
لیکن یہ جو پارلیمنٹری آپ کے جو ارکان ہیں پارلیمنٹ کے کابینہ کے ارکان کے اعزاز میں اتحادیوں کے اعزاز میں جو پرائم منسٹر نے اشاعیہ دیا تھا اس کے بعد کوئی 15 ارکان ان کو الگ بھی ملے، تو یہ کیا وجہ ہے کہ پارٹی کے اندر کوئی ناراضگیاں تو موجود ہیں اور خاصی لگتا ہے کہ یہ گہری ہیں کہ ایک طرف تو پارٹی کے اندر لوگ ناراض ہیں، کچھ ہماری ناراض ہیں، چودھری برادران جو ہیں وہ باوجود تشریف نہیں لائے، تو یہ کوئی اچھا تاثر تو نہیں جاتا کہ حکومت کی اتحادی جو جماعتیں اور حکومت جو ہے اس کی پارٹی کوئی مضبوطی کا ثبوت نہیں دے رہی۔